قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظاہر ہونا۔ اس بڑے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 30 چھوٹے دجال بھی ظاہر ہوں گے جو سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ 30 ایسے دجال کریں گے جو اس بڑے دجال سے پہلے ہوں گے۔ یہ بڑا دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا، لیکن اس سے پہلے 30 چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو سارے کے سارے نبوت کے مدعی ہوں گے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ لوگوں نے پڑھا تاریخ کے اندر اور علماء سے سنا کہ کچھ ایسے چھوٹے دجال گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، اور پچھلی ہی صدی کے اندر ایک دجال غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی گزر چکے ہیں، اور باقی جتنے رہ گئے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت کے آنے سے پہلے تک، اس بڑے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے تک، یہ سارے کے سارے پورے ہوں گے، سارے کے سارے ظاہر ہوں گے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ 30 دجال جب یہ نبوت کے مدعی، جھوٹے نبوت کے مدعی یہ دجال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر بڑا دجال آئے گا۔ بڑا دجال جب آئے گا تو اس کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دیا ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ اس کے 40 دن میں سے پہلے 3 دن جو ہوں گے وہ بڑے ہوں گے، باقی جو 37 دن ہیں جیسے اب روٹین سے دن گزر رہا ہے ویسے دن ہوں گے۔ پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن 37 ڈیز 37 دن جتنے ہوں گے وہ جتنے روٹین کے ساتھ 24 گھنٹے والے ہوں گے ویسے گزریں گے۔ اب یہ 40 دن کے اندر جو بڑا دجال ہے پوری روئے زمین کا گشت کر لے گا، سوائے حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ کے باقی ہر جگہ جائے گا۔ مکہ مدینہ میں کی حدود کے اندر جب داخل ہونے لگے گا تو فرشتے اسے دھکیل دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ وہاں نہیں جا سکتا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا، یہ زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی، آسمان کو حکم دے گا وہ پانی برسائے گا۔ اس نے خود ساختہ اپنی جنت دوزخ بنائی ہوئی ہوگی، جنت بھی ہوگی اس کے پاس، دوزخ بھی ہوگی، جو بر حقیقت اس کے الٹ ہوگا، جو جنت اس کی ہوگی وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ در حقیقت وہ اصل میں جنت ہوگی۔ اب اس کے ماتھے کے اوپر کاف فیرے کافارا کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، لیکن کافر اور جو نان مسلمز ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کی فوج کے اندر سارے کے سارے یہودی شامل ہوں گے، وہ اس کی فوج کا حصہ بنیں گے۔ یہ پوری زمین کا گشت کرے گا۔ اس کے بعد جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر صبح کے وقت ان کا نزول اجلال ہوگا۔ اس وقت صبح کی جماعت کے لیے تکبیر یعنی اقامت کہہ دی گئی ہوگی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام جناب عیسیٰ کو وہ کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، لیکن جناب عیسیٰ خود کہیں گے کہ نہیں، میں آپ کی اقتداء میں جماعت آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب سیدنا امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے، اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور جناب سیدنا عیسیٰ کی منہ کی خوشبو، سانس کی جو خوشبو ہے نا، اس سے یہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی سانس کی خوشبو کہاں تک ہوگی؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جائے گی، اور یہ آپ کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دجال کا تعقب کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اسے نیزہ یا تلوار مار کر واصل جہنم کر دیں گے۔ اس طرح شیطان کا، اس دجال کا، اس کانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔